بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ بچے کی امامت کا حکم۔ حنفیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ نابالغ بچے کو فرض اور نفل کسی میں بھی امام مقرر کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ اگر وہ اپنے ہم جنسوں کی امامت کرے تو صحیح ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کا حکم۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر باقاعدہ رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہو کر اقتداء کرے تو اس کی اقتداء کرنا جائز اور درست ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو قیام پر قادر ہو۔ نوٹ: البتہ جو شخص اشارے سے رکوع سجدہ کر رہا ہو تو اس کی اقتداء کرنا تندرست غیر معذور کے لیے درست نہیں ہے۔ معذور کی امامت کا حکم۔ طاہر کے لیے معذور آدمی کی اقتداء درست نہیں، البتہ اگر ایک معذور آدمی دوسرے معذور آدمی کی امامت کرے تو درست ہے، بشرطے کہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں۔ اگر دونوں کا عذر الگ الگ ہو تو پھر درست نہیں ہے۔ پٹی پر مسح کرنے والے کی امامت کا حکم۔ پٹی پر مسح کرنے والے امام کے پیچھے غاسل کی نماز شرعاً درست ہے۔ غیر مختون کی امامت کا حکم۔ ختنہ سنت ہے، جو شخص بلا عذر اس کو چھوڑ دے وہ تارک سنت ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ اگر وہ بدن کو غسل و استنجا میں پاک صاف رکھتا ہے تو اس کی امامت درست ہے، بشرطے کہ اتفاقی طور پر غیر مختون رہ گیا ہو اور ختنہ کے سنت ہونے کے قائل ہو، اگرچہ مختون مقدم ہے۔ تتلے شخص کی امامت کا حکم۔ صحیح تلفظ پر قدرت نہ رکھنے والے تتلے شخص کی امامت ایسے لوگوں کے لیے جو صحیح تلفظ پر قادر ہوں درست نہیں ہے، لہذا تتلے شخص کو امام نہ بنایا جائے۔ امام کو تکبیرات کس طرح کہنی چاہیے؟ تکبیرات انتقالیہ کہنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ تکبیرات شروع کرے اور جو ہی دوسرے رکن میں پہنچے تکبیر کی آواز بلند ہو جائے۔ رکوع و سجدہ میں امام کتنی مرتبہ تسبیحات پڑھے؟ امام صاحب تسبیحات رکوع اور سجدے میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ مقتدی اطمینان کے ساتھ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، اس لیے امام کو چاہیے کہ 5 مرتبہ تسبیحات کہہ لے تاکہ مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ کہہ لیں گے۔